السلام علیکم دوستو، آج ہم محمد قاری حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے جنگل کا سیر اور حضرت رقیہ کے نکاح کا واقعہ۔ تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ دین اور ایمان کا اہم رکن نماز کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے اور اس کیسٹ کے ذریعے اللہ پاک بے نمازیوں کو نمازی بنائے، ہم سب کے گھروں کو اللہ پاک خیر و برکتوں سے آباد فرمائے۔ جتنی بیماریاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب مسلمانوں کی دور فرما، سب کو آخرت میں مرتے وقت ایمان کی دولت عطا فرما، آمین۔ اس سے پہلے ایک عنوان شروع کر رکھا تھا، بنا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں کچھ مضمون عرض کر رہا تھا، اور نیت میں شہرت نہیں، کوئی آگے تھوڑی شہرت ہو گئی ہے جو بقایا اور ضرورت رہ گئی، بلکہ نیت یہ ہے اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک سے محبت کرنا بھی عین ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کردہ کپڑے کی محبت کرنا بھی عین ایمان ہے۔ آپ کے شہر مدینے کی محبت بھی عین ایمان ہے، ملک عرب کی محبت بھی عین ایمان ہے۔ کچھ یہ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے پیار اور محبت۔ میں تو یہ عرض کروں گا کہ ہماری اعمال سے نجات بڑی مشکل، ہماری نجات تو اگر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے صدقے میں ہوگی۔ بے شک۔ کیا کریں گے تیرے عمل میرے عمل؟ نیت کھوٹی، اعمال کھوٹے، ریاکاری نے مار لیا، شہرت نے ہمیں برباد کر دیا۔ بڑی عجیب بات کہی ہمارے بارے میں مجذوب نے، یوں کہتا ہے کہ قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو؟ بڑا آگے کو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پیچھے، تو ٹھوکر کھا کے گریں گے اور کیا ہوگا؟ اندازہ لگا ان مائیوں کا کیا کہنا، ان عورتوں کا کیا کہنا، ان خواتین کا کیا کہنا، ان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیوں کا کیا کہنا، جن کا ابا امام الانبیاء ہو بے شک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس زمانے میں کوئی ڈاکٹر کی بیٹی، کوئی پروفیسر کی بیٹی، کوئی وزیر کی بیٹی، کوئی صدر کی بیٹی، کوئی سفیر کی بیٹی، کوئی کرنل کی دی، کوئی جرنل کی دی، کوئی کمشنر کی دی، کوئی ڈی سی کی دی، خدا کی قسم سیدہ رقیہ سارے انبیاء کے سردار کی بیٹی ہے۔ بے شک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے میں پیدا ہوئی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نطفے سے پیدا ہوئی۔ یہ بالکل غلط ہے، بکواس ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے، تین نہیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا سے بڑا پیار کرتی تھی، بڑی محبت فرمایا کرتی تھی، بڑی خدمت کیا کرتی تھی، اور ابا کو بھی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا بے تحاشا پیار ہے۔
بے شک اتنی حسین تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا۔ عابدہ تھی، زاہدہ تھی، نمازی تھی، قرآن مجید کا بڑا شوق رکھتی تھی، ہر وقت اللہ اللہ کیا کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت گزاری کیا کرتی تھی۔ بے شک اندازہ لگاؤ اس بیٹی کا کتنا اونچا مرتبہ ہوگا جس کے سر پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھوں مرتبہ ہاتھ پھیرا ہو۔ بے شک سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہزاروں مرتبہ اپنی گودی میں لے کر پیار فرمایا، گود میں لیا کرتے تھے، کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے روٹی پانی کھلایا کرتے تھے۔ بے شک کس قدر خوش نصیب ہے وہ مائی جس کا ابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر ان دو بیٹیوں کی منگنی ہوئی ابو لہب کے بیٹوں سے۔ تاریخی واقعات ہیں، تھوڑا سا عرض کر دوں، جان کے عرض نہیں کرتے آپ لوگ، دین کی معلومات تو کرتے نہیں، اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، نبی نے کافروں کو رشتے دے دیے تھے؟ اعتراض کے بغیر تم تو نہ نبی کو چھوڑو، نہ خدا کو چھوڑو، نہ باپ کو معاف کرو، نہ ماں کو معاف کرو، تمہارے پلے ہے کیا سوائے اعتراض کے، تنقید کے؟ یوں ہی تنقید کرتے کرتے مر جاؤ گے، جب قیامت میں اٹھو گے تمہارے پلے برائی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ بے شک اسلام کے آنے سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو رشتہ کیا، حضرت اعلیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، ان کے بیٹے ابو العاص سے نکاح بھی ہوا، منگنی بھی ہوئی۔ اس زمانے میں مسلمان کوئی بنتا ہی نہیں تھا۔ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں سے رقیہ، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کی منگنی کر دی۔ جب قرآن آیا، ایمان آیا، اسلام آیا، دین آیا، ابو لہب نے سب سے زیادہ مخالفت کی۔ بے شک ارشاد فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی میں پوری دنیا نے مل کر جتنا ستایا، ان سب کے مقابلے میں سگے چچا نے مجھے اکیلے کو ستایا۔ ہر وقت پتھروں کی جھولی بھر کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔ اندازہ لگاؤ، ایمان والے بیٹھے ہو، کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہو، اسلام اور ایمان یقین والے بیٹھے ہو، کتنا بڑا دکھ پہنچا ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ تم جواب دے کے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کو، ہم نہیں لیتے۔ اگر تم میرے بیٹے ہو تو جاؤ جواب دے کے آؤ۔ یہ بھی ایک بڑی بے عزتی ہے، بڑی توہین ہے۔ لوگوں، قرآن کریم کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے رشتے ٹوٹ گئے۔ تم نے مذاق بنا رکھا ہے۔ خوش رہے رحمان بھی اور راضی رہے شیطان بھی۔ مرنے کے بعد قرآن بھی پڑھ لیا، ساری زندگی شرک بدعت کی لعنت میں ڈوبے رہے۔ بے شک
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ابو لہب کے بدماش کے دونوں بیٹے آئے اور ایک نے آ کر کے جواب دیا میں تیری لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں، دوسرے نے آ کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیٹی کی گالی نکال دی۔ اللہ دھیوں والے لوگ جانتے ہیں، انہیں علم ہے کہ دھیوں کے کتنے دکھ ہوا کرتے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل دکھا، آپ کے دل پر اثر ہوا، اور جس نے گالیاں دی برداشت نہ ہو سکی، رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھولی پھیلا دی، الہی اس نے مجھے انہوں نے پتھر مارے میں نے اف نہ کی، انہوں نے مجھے دھکے دیے میں نے اف نہ کی، انہوں نے رات کو مارا دن کو مارا میں نے اف نہ کی، میرا سارا بدن لولوان کیا میں نے اف نہ کی، اس ظالم نے مجھے میری بیٹی کو گالی دی، مولا اس پہ کوئی کتا مسلط فرما دے۔ اللہ اکبر۔ گیا اور جا کو کہنے لگا باپ کو، لو تو نے تو ہمیں تنگ کیا تھا اب تکڑا ہو جا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس نبی نے بد دعا کر دی، اندازہ لگا ساری زندگی مارنے والا کافر ابو لہب تھر تھر کانپنے لگا، اب خیر نہیں۔ ملتان کے مسلمانوں کبھی تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کبھی تو اپنے پلے میں منہ چھپا کر دیکھو، اتنا بڑا عظیم کافر، دین کا دشمن، قرآن کا دشمن، اللہ کی توحید کا دشمن، نبی کا دشمن، نبی کے گھرانے کا دشمن، لیکن اس کو بھی اتنا یقین ہے نبی نے بد دعا نکال دی، میرا بچہ بچنا بڑا مشکل ہے۔ بے شک۔ کبھی ہم نے بھی پرواہ کی؟ قرآن کی بد دعا سے بچنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچنے کے لیے کبھی ہم نے بھی سوچا؟ ملک شام میں تجارت کے لیے ابو لہب جانے لگا، بیٹے کو ساتھ لے گیا، شام ہوئی راستے میں ڈیرا لگا، قیام کیا، سارے قافلے کو اکٹھا کر کے کہنے لگا ابو لہب تمہیں معلوم ہے میرے بیٹے کو اس نبی نے بد دعا دے رکھی ہے، ہم نے اس کی بیٹیوں کے رشتوں سے جواب دیا، یاد رکھو میرے بچے کو ایسی جگہ سواؤ رات کو جو کسی کو پتہ نہ چلے۔ چاروں طرف قافلے والے لوگ سو گئے، سامان کا ٹلہ ٹبا سا بنا کر اس پر اوپر جا کر کے اس کو سلایا۔ اللہ پاک جل شانو نے جنگل کے شیر کو حکم دیا، اس کم وقت نے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل دکھایا، اس نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو گالی دی، اس کو چیر پھاڑنا تیرا کام ہے۔ شیر آیا، چاروں طرف لوگ سوئے ہوئے ہیں، شیر حیران کھڑا ہے، الہی یہ تو کتنے ہی سوئے پڑے ہیں، مجھے کیا معلوم ہے ان میں سے وہ کون سا ہے، کہیں ظلم نہ ہو جائے، کسی اور پہ میں حملہ نہ کر دوں، میرا نشانہ کوئی اور نہ بن جائے، قیامت میں مجھے عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ جنگل کا درندہ، جنگل کا شیر یہ سوچ سکتا ہے میرا نشانہ غلط نہ ہو جائے، میرا حملہ کسی اور پہ نہ ہو جائے، مجھ سے کسی اور کو دکھ نہ پہنچ جائے، تو کلمہ پڑھنے والا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر کلمہ پڑھ کر تو نے کبھی نہیں سوچا میری قلم سے کسی پہ ظلم نہ ہو جائے، میرے مال سے کسی پہ ظلم نہ ہو جائے، میرے عہدے سے کسی پہ ظلم نہ ہو جائے، میری ممبری سے کسی پہ ظلم نہ ہو جائے، میری چیئرمینی سے کسی پہ ظلم نہ ہو جائے، تو نے کبھی نہیں سوچا، تو شیر سے بھی بڑا درندہ بن گیا۔ شیر کو پتا ہے کہ قیامت آئے گی، تجھے یقین ہی نہیں قیامت پہ،
تیرا قیامت پہ ایمان ہی نہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا چاروں طرف سونے والے لوگ بھی ہیں، وہ ایک علیحدہ جگہ سویا ہوا ہے، اور جنگل کے شیر جس کے منہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالی دینے کی بدبو آئے، اس کو چیرنا پھاڑنا تیرا کام ہے۔ پتہ چلا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکے گا اس کے منہ سے کوئی خاص بدبو آئے گی۔ شیر پھر بھی کھڑا ہے، الہی مجھے کیا معلوم کہ وہ کون سا ہے، کس کس کا منہ سونگوں۔ شیر ابھی منہ سونگتا پھر رہا تھا، لوگوں کے اوپر سے ہوا آئی اور ہوا نے بتا دیا دین نبی کا دشمن ادھر ہے۔ شیر نے چھلانگ لگا کر اوپر جا کے جو سونگا، واقعی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالی دینے کی بدبو آئی۔ شیر نے اسے چیر مارا، پھاڑ کر پھینک دیا۔ عرض کر رہا تھا ٹھیک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، لیکن سبب تو سیدہ رقیہ بنی، سبب تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنی، اور نبی پاک کی بیٹیوں کی اتنی بڑی عزت ہے، اتنی بڑی عزت ہے، ساری دنیا کی بہنوں کی آبرو، ساری دنیا کی بیٹیوں کی آبرو، ساری دنیا کی ماؤں کی آبرو، سارے جہان کی عورتوں کی عزت کو ایک طرف رکھو، خدا کی قسم سیدہ رقیہ کے پیر مبارک سے اڑی ہوئی خاک پہ قربان ہو سکتی ہیں ساری آبرو۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ کون سمجھائے تمہیں وہ کون سی زبان استعمال کریں اور کب تک کریں؟ بڑے بڑے بزرگ اللہ والوں کی عمریں ختم ہو گئی۔ آج کسی گورنر کے دروازے پہ کوئی اس کی لڑکی کی شادی کے لیے آ جائے، لوگ بڑے کہیں گے بڑا خوش نصیب ہے۔ کسی وزیر کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے آ جائے، لوگ کہیں گے بڑا خوش نصیب ہے۔ کسی بادشاہ کی شہزادی سے شادی کرنے کے لیے آ جائے، لوگ کہیں گے بڑا خوش نصیب ہے۔ خدا کی قسم عثمان وہ جوان ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پہ دلہا بن کر آیا۔ دروازہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور گھوٹ عثمان ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے شادی کر کے دی۔ اور پھر میں کیا عرض کروں، ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہے اور یقین ہے کہ دنیا میں 100 حصے اگر حسن کے بناؤ، 100 حصے اگر جمال خوبصورتی کے بناؤ تو ایک حصہ پوری کائنات کو ملا اور 99 حصے حسن کا حصہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ آپ کی بیٹی کتنی حسین ہوگی، اور پھر اتنا بڑا حسین جس کو حسین کہے، سونا جس کو سونا کہے، 99 حسن حصے حسن کا مالک جس کو سونا کہے، وہ کتنے سونے ہوں گے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ میاں بیوی تشریف فرما ہے، سرکار تشریف لے آئے، دیکھ کے مسکرائے اور یوں فرمایا میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔
تیری میری بات نہیں، کسی گورنر وزیر بادشاہ کی بات نہیں، یہ میں اس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں میرا عقیدہ ہے، تیرا بھی ہوگا، کہ اگر سرکار پیدا نہ ہوتے یہ جہان ہی نہ بنتا۔ فرمایا میں نے پوری زندگی میں اتنا خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا۔ مکہ مکرمہ میں کافروں نے بڑی تنگی دی، بڑی پریشانی دی۔ شعب ابی طالب کے زمانے میں، شعب ابی طالب میں نے نام لیا، آپ لوگوں کے پلے تو کچھ پڑا ہی نہیں۔ مکے کے لوگوں نے جب سارے دشمن ہو گئے، پہاڑ، دونوں پہاڑوں کے درے میں بیچ میں آپ کو اور آپ کے غلاموں کو، صحابہ کرام کو اور آپ کے گھر والوں کو قید کر دیا تھا۔ 2.5 برس تک قید رہے، نہ کھانا ملا نہ پانی ملا۔ مول آٹا بیچنے کی بھی کافروں نے ممانعت کر رکھی تھی، پانی بھی نہیں ملتا تھا۔ مالک کائنات کی قسم، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری بیٹی ہے جس نے 2.5 برس تک درختوں کی پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ اتنی زبردست بھوک اٹھائی، خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بھوک کی وجہ سے میری بچیوں کی آواز تک نکلنی بند ہو گئی۔ اتنی مصیبت، اتنی تکلیف، اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ اس پر بھی بس نہیں، حبشے کی طرف ہجرت فرمائی۔ خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت فرمایا، 84 مرد عورت حضور نے رخصت فرمائے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میاں بیوی کو حبشے کی ہجرت کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 میل تک باہر مکے سے رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تیری بیٹی خطرے میں سونا بچائے گی، چاندی بچائے گی، اچھے کپڑے بچائے گی، اولاد کی حفاظت کرے گی، روپے پیسے کی حفاظت کرے گی، دن دولت کی حفاظت کرے گی۔ رقیہ مبارک ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہو کر تو مکہ چھوڑ کر، ابا امی کو چھوڑ کر تو حبشے کی طرف ایمان بچانے کے لیے ہجرت فرما رہی ہے۔ مکہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہے، پیدائشی شہر چھوڑ کر جا رہی ہے، اپنے ابا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اور اس موقع پہ اگر آپ کا دماغ حاضر ہے، طبیعت حاضر ہے، تو ایک ایسا لفظ فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خدا کی قسم اس لفظ سے بھی پیار کرو گے میرا ایمان نجات ہو جائے گی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے سر پہ پیار دیا، فرمایا لخت جگر ایمان بچا کے جا رہی ہے، قرآن بچا کے جا رہی ہے، اپنا دین بچا کے جا رہی ہے، گھبرائیو نا۔ اور حضرت عثمان سے فرمایا ہے عثمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پوری جب سے دنیا آباد ہوئی، ایمان یقین کے لیے وطن چھوڑ کر جانے والا تو پہلا آدمی ہے۔ نہیں سمجھے؟ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان مبارک ہو کہ میری بیٹی تیری ساتھ ایمان کے لیے ہجرت کر کے جا رہی ہے۔ اور غور کرو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہجرت فرمائی، مگر ایک سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہجرت فرمائی۔
یہ بھی آپ کی بیٹی ہے، مگر ایک ہجرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہجرت فرمائی، مگر ایک۔ بے شمار صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے ایک ہجرت فرمائی۔ ایک کا مطلب سمجھ لو مکے سے مدینے گئے، اور سیدہ رقیہ نے 2 ہجرت کی، مکے سے حبشہ گئی اور حبشے سے مدینے آئی۔ ڈبل ہجرت فرمائی ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ پہلی ہجرت کے وقت میں رخصت فرمانے والے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور جب یہ حضرات حبشے میں پہنچے، مکے والوں کو پتا چلا کہ وہ اتنے مرد اور اتنی عورتیں، اور ان میں کہ نبی کی بیٹی بھی اپنی جان بچا کر، ایمان بچا کر، دین بچا کر دوسرے ملک میں چلے گئے۔ انہوں نے مشورہ کیا مکے کے بڑے بڑے کافروں نے، اور مشورہ کر کے پھر ایک قافلہ تشکیل دیا۔ ایک قافلہ تیار ہوا کہ وہاں جاؤ اور ان سے واپس لاؤ، پکڑ کے ان کو ماریں گے۔ ان کی جان بچ گئی، ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ تمہیں کیا معلوم ہے اس وقت میں ایمان یقین کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد کتنی سزا ملتی تھی؟ سیدہ ضمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کیا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تجھ پہ کیا مصیبتیں آئیں؟ جا سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے 5 روپے کیوں نہیں دیے؟ تو دوستوں امید کرتے ہیں بیان آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے یار دوستوں میں شیئر کیجیے۔ پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔